اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صدقہ فطر اس کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ صدقہ فطر کب واجب ہوا اور کیا صدقہ فطر جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے، کیا قرآن میں یا حدیث میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا، اور اس کے تحت اس کے چند مسائل، کس پر صدقہ فطر واجب ہے، کس کو دینا چاہیے، کب دینا چاہیے، اور صدقہ فطر کب واجب ہوا، اس کے متعلق ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صدقہ فطر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روزے فرض کیے تو روزے فرض کرنے کے بعد عید کے 2 دن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ فطر کو واجب فرمایا، اور صدقہ فطر یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 30 سورۃ اعلیٰ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت مبارکہ کے بارے میں پوچھا گیا، آپ سے سوال کیا گیا کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ صدقہ فطر کو واجب، صدقہ فطر مقرر کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے صدقہ فطر جو ہے ہم سب کو ادا کرنا چاہیے، اور صدقہ فطر واجب بھی ہے۔ صدقہ فطر یہ کیوں دیا جاتا ہے، اور پھر یہ عید والے دن ہی کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ صدقہ فطر یہ یاد رکھیے گا، عید والے دن یہ دینا واجب ہے، اور کیوں عید والے دن اس کو واجب رکھا گیا؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ روزوں کو لغو اور بے حیائی کی بات سے پاک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ فطر کو واجب کیا۔ ظاہری سی بات ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، بہت ساری کوتاہیاں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہو جاتی ہیں، انسان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، روزہ رکھ کر بعض اوقات جھوٹ بھی بول لیتا ہے، غیبتیں بھی کر لیتا ہے، بہت ساری بے حیائی والی باتیں بھی کر لیتا ہے۔ تو روزے کی جو کمیاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ فطر سے یہ پوری کر دیتا ہے، کیونکہ نیکی کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے کے دوران جو بھی انسان سے برائیاں ہو جاتی ہیں، جب روزے ختم ہوتے ہیں، عید والے دن جب بندہ صدقہ فطر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری برائیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ویسے تو جو ہے صدقہ فطر پورے ماہ رمضان میں کبھی بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ پورے ماہ رمضان میں کوئی اگر صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن اس کا جو درست وقت ہے اور واجب ہونے کا جو وقت ہے، جب عید کی صبح صادق ہو جاتی ہے، عید کی صبح صادق کے بعد جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس سے برائیاں معاف ہو جاتی ہیں، روزے کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں یہ معاف ہو جاتی ہیں، اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ تاکہ مسکینوں کو ہم صدقہ فطر، فقیروں کو صدقہ فطر دے دیں، اور صدقہ فطر وہ لے کر وصول کر کے ہماری عید کی خوشیوں کے اندر وہ بھی شامل ہو سکیں، اپنے بچوں کو عید کی خوشیوں میں وہ بھی شامل کر سکیں۔ یہ وجہ ہے، اس وجہ سے صدقہ فطر واجب کیا گیا۔ اب صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر جو ہے یہ ہر عاقل مسلمان پر واجب ہے، اور اگرچہ بچہ ہو یا بڑا ہو، ہر مسلمان چاہے ایک دن کا بچہ، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر عید والے دن بھی عید کی نماز سے پہلے اگر کسی بچے کی یا بچی کی ولادت ہو جاتی ہے تو اس کا صدقہ فطر بھی ادا کیا جائے گا۔ جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان مسلمانوں پر صدقہ فطر دینا بھی واجب ہے۔ صدقہ فطر جو ہے، جو بالغ ہے، جو سرپرست ہے، وہ اپنی نابالغ اولاد کا صدقہ فطر بھی ادا کرے گا۔ ہر بچے کا، ہر گھر کے فرد کا جو ہے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اور صدقہ فطر جو ہے یہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ 2 ہجری کو جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں، اس وقت ماہ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد جو ہے
عید کے 2 دن پہلے جو ہے صدقہ فطر واجب کیا گیا۔ صدقہ فطر سے مراد کیا ہے؟ صدقہ فطر سے مراد وہ صدقہ ہے جو رمضان المبارک کے بعد، دیکھیں یہ اصل جو اس کا وقت ہے صدقہ فطر ادا کرنے کا، کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد نماز عید کی ادائیگی سے قبل دیا جاتا ہے، یہ اصل جو ہے صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت ہے۔ اور صدقہ فطر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ صدقہ فطر یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث سے مبارکہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں پر صدقہ فطر مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صدقہ فطر پورا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہے اپڈیٹ 2023 کا جو دارالعلوم کی طرف سے پورے پاکستان کے لیے جو صدقہ فطر کا اعلان ہے وہ 320 روپے ہے، یعنی فی فرد جو ہے گھر کا فی فیملی ممبر جو ہے وہ 320 روپے کے حساب سے اپنا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ باقی جو دوسرے ملکوں والے ہیں وہ اپنے اپنے ملک کی کرنسی کے حساب جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کریں گے، یعنی پاکستان کے حساب سے دیکھ لیں اور اپنے یہاں گندم کا جو ریٹ ہے وہ دیکھ لیں، اس حساب سے اپنا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کریں۔ اور اگر کوئی گھر کے اندر عید والے دن مہمان آ جائے تو مہمان کا صدقہ فطر بھی ادا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔